کر لیا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دے گا دگنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الفاظ بہت سن لتفتری علینا غیرہ وإن کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، اور اس صورت میں یہ دوست بنا لیں گے آپ کو اپنا، آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں گے۔ لیکن یہ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اور اگر ہم نے اے نبی آپ کے پاؤں کو جمائے نہ رکھا ہوتا، آپ کے دل کو جمائے نہ رکھا ہوتا ہم نے، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو اس کا تو امکان پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کچھ تھوڑے سے ان کی طرح جھک جاتے۔ اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے سزا کا، دوہری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہی بات یہاں کہی گئی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا۔ یہ آیت بہت اہم ہے، اس پر بہت کم توجہ اصل میں صرف ہوئی ہے، اس کا حق کوئی ادا نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت مقرر کی ہے اور ایک منہاج مقرر کیا۔ عام طور پر منہاج کے معنی بھی شریعت کر دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم، جیسے کہتے ہیں گورا چٹا، تو یہ چٹا کا لفظ جو ہے یہ صرف گورے کی بقری تاکید کے لیے آ جاتا ہے، گورا چٹا، تو کالا کلوٹا، اسی طریقے سے یہ ہے الرحمن تو نہیں، اس کے معنی جو ہے مختلف ہے، اور وہ اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اس طریقے کی تعبیر صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر محض زور خطابت میں اور صرف زور کلام کے لیے قرآن مجید میں کوئی لفظ نہیں آیا۔ شرعۃ و منہاج اگرچہ لفظی طور پر ان کا مفہوم ایک ہی ہے، شارع راستے کو کہتے ہیں، منہاج راستے کو کہتے ہیں، طریق راستے کو کہتے ہیں، لیکن طریق وہ بھی ہے جسے ہم طریقت کہتے ہیں۔ طریق کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، یذھبا بطریقتکم المثلی، اس نے فرعون نے کہا تھا اپنے درباریوں سے یہ موسیٰ اور ہارون جو آئے ہیں یہ تمہاری بہترین تہذیب اور تمدن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہی بات فرعون نے کہی تھی اپنے درباریوں سے۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے اگرچہ معنی ایک ہے، مفہوم دو ہے۔ شریعت قانون ہے، ظاہر بات ہے موسیٰ کی ایک شریعت تھی اور حضور کی ایک شریعت ہے، اس میں سے بعض چیزیں مسلسل ہیں لیکن بعض چیزوں میں فرق ہے۔ نماز کے اوقات میں، نماز کے طریقے میں، نماز کے ارکان میں فرق ہے، روزے کے احکام میں، ان کے ہاں کوئی سحری نہیں تھی، ان کے ہاں روزے کی جو ایام ہیں ان میں جو راتیں آتی ہیں ان میں بھی ظلم و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا تھا، شریعت محمدی میں آتے اس کو آرام کیا گیا ہے۔ ان کے ہاں سبت کا حکم بہت سخت تھا، پورا دن 24 گھنٹے جمعے کی شام کو سورج غروب ہونے سے لے کر ہفتے کی شام کے سورج غروب ہونے تک کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا، یہ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، یاد کے لیے، عبادت کے لیے، بہت سخت تھا 24 گھنٹے۔ اور ہماری شریعت میں آ کے اس کو صرف سب کچھ سکیڑ کر دیا گیا کہ جب نماز جمعہ کی اذان دے دی جائے اس وقت سے لے کر اور نماز جمعہ کے ادا ہو جانے تک یہ حرام ہے کاروبار، چھوڑ دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو شریعتوں میں فرق ہے، منہاج میں بھی فرق ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ مفصل تقریر کی تھی، تنظیم اسلامی کا اینول سیشن تھا کراچی میں، اس میں منہاج طریق کو کہتے ہیں، طریقہ کار، لاہ عمل، اور وہ یقیناً نبیوں اور رسولوں کا مختلف نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کفر کو میدان میں آ کر چیلنج نہیں کیا، آؤ میدان میں فیصلہ ہوگا، بلکہ جب معلوم ہوا کہ قوم تو مجھے ہلاک کرنے پر تل گئی ہے، مجھے زندہ آگ میں جلا دینے کے لیے فیصلہ کر لیا ہے، تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کنفرنٹیشن اپنی قوم کے ساتھ نہیں کی۔ یہ ایک طریقہ تھا، اس کے بعد بھی ان کی پوری زندگی جو اس کنفرنٹیشن سے خالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص ایک معاملہ تھا، آپ اللہ کے رسول تھے اور رسالت موسوی جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ دو طرف تھا، وہ آل فرعون کی طرف بھی تھا، اور اس کا جو رخ تھا جو بنی اسرائیل کی طرف تھا وہ تھا اصلاح کا، اور ان کو غلامی سے نجات دلانے کی کوشش۔ ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ اسی ایک نقطے پہ مرکوز نظر آتی ہے۔ پہلا جو آپ کی کا مکالمہ ہوا ہے فرعون سے دربار میں جب حاضری ہوئی ہے اور وہاں دعوت پیش کی ہے تو کیا تھا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصب، مطالبہ ایک ہی سن رکھا گیا۔
بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ اس ملک کے رہنے والے نہیں تھے، یہ تو آئے تھے فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. اب تم ان کو سزائیں دے رہے ہو، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، ان سے بیگارے لے رہے ہو، ان کے لڑکوں کو تم قتل کرتے ہو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتے ہو اپنی خدمت گاری کے لیے. اب اس قوم کو تم ہمارا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور ہمارا اس کا حکم یہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعصبوا. یہ جد و جہد تھی خاص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہم ایک معاملہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رومی غالب تھے، رومیوں کے خلاف آپ نے ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا. یہاں تک کہ جب آخری فیصلہ جو ہے وہ جو ان کا ہیڈرن تھا، جو سب سے اونچا جو ان کا ادارہ تھا جس میں ان کے فقہا بیٹھتے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا ایسے سولی چڑھا دیا جائے. تو اس وقت آپ کو معلوم ہے گورنر تو وہاں پر پائلیٹس پونٹس تھا، وہ رومن تھا، وہ ایگزیکیوٹ خود نہیں کر سکتے تھے. لیکن چونکہ مذہبی آٹونومی دے رکھی تھی رومیوں نے کہ تمہارے مذہبی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، تم جس کو چاہو جو چاہ کرو، اور یہ تمہارے جو بھی سرکردہ علماء ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمیں آئے گا، ہم ایگزیکیوٹ ہم کر دیں گے، فیصلہ کی تنفیذ تو ہم کریں گے، اس قوت حاکمہ تو ہماری ہے، حاکم ہم ہیں. لہذا ان کے پاس جو ہے فتویٰ پہنچا ہے ان علماء کا کہ اس کو سولی چڑھاؤ. اور اس نے پائلیٹس پونٹس نے کہا اس نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمارے علم کے مطابق کوئی جرم نہیں کیا، ہم تو اس کو سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اگر تمہارے مجبور کرتے ہو تو ٹھیک ہے. اس نے پانی کا تشت منگایا، اس میں اپنے ہاتھ دھوئے. آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس. دیکھو میں اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں کہ جیسس کے خون میں میرا کوئی دخل نہیں ہے. آج بھی موجود ہے، یہ انجیل کے اندر پڑھ لیجیے، الفاظ موجود ہیں. تو در حقیقت یہ معاملہ تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کبھی کوئی بغاوت کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک عجیب نکتہ ہے، مجھے وقت کا احساس ہو رہا ہے. حضرت مسیح کو گرفتار کرانے والا جو تھا جوڈاس اسکیریوٹ، اس کا تعلق ان زیلوٹس سے تھا کہ جو ایک خفیہ تنظیم کی حیثیت سے ایک تیاری کر رہے تھے رومنز کو ختم کرنے کی اور رومی حکومت کو ختم کرنے کی. یہ زیلوٹس کہلاتے ہیں. برابا جس کو ڈاکو کہا جاتا ہے، برابس ان کا سربراہ تھا، اور یہ جو ہے جوڈاس اسکیریوٹ وہ اس کا اہم کارکن تھا، لیکن وہ حضرت مسیح کے ساتھ شامل ہو گیا. اس کی کوشش یہ تھی کہ حضرت مسیح کبھی رومن امپائر کو کرس کر دیں، بد دعا کر دیں، اور اسے یقین تھا کہ اگر مسیح نے بد دعا کر دی تو رومی ختم ہو جائے. وہ یقین اس درجے تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر پہاڑ کو بھی حکم دیں گے مسیح کہ وہ ہل جائے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس لیے وہ حضرت مسیح کے چیلوں میں شامل ہوا، اور اسی لیے جب حضرت مسیح کسی طور پر بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ انہیں گرفتار کراؤ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی پھر ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، پھر یہ قرض کریں گے. لیکن کوئی قرض نہیں کیا، کوئی بد دعا نہیں دی حضرت مسیح علیہ السلام. بلکہ سارے آپ کی دعوت کا رخ کن کی طرف تھا؟ علماء یہود کی طرف. تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تمہارے ہاں کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تم نے برداشت کی ہوئی. جیسے ہمارے ہاں ہے سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا، البتہ رفع دین نہیں کرو گے تو تم اور ہو میں اور ہوں. ختم. اس پر جھگڑا ہو جائے گا. من دیگرم تو دیگری. کسی نے اگر حنفی مسجد کے اندر زور سے، خاص طور پر اگر کوئی بریلوی مسجد ہو کہ آمین زور سے کہہ دی تو پھر وہاں سے بچ کے نکلنا اس کا جو ہے وہ ایک کار دار ہے. لانگ کان تو ہوگی اگر مار پیٹ نہ ہو. تو اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی باتوں کو سموچے نگل جاتے. اونٹوں کو نگل جاتے ہو، مچھر چھانتے رہتے ہو. اور تمہاری کیفیت ان قبروں سے زیادہ نہیں ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیری ہوئی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اس کے اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ وہ زوال تھا جو علماء یہود جس کو پہنچ چکے تھے. اور سدرا نوٹ کر دیجئے، یہی زوال ہمارے ہاں آ چکا ہے. ہمارے ہاں بھی علماء جو کہلاتے ہیں نام نہاد، ان کی اکثریت جو ہے وہ علماء سو پر مشتمل، علماء حق نہیں. اگر اکثریت علماء حق کی ہوتی تو اس ذلت اور اس رسوائی کو یہ امت پہنچتی ہی نہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو حدیث سناتا جس میں سخت ترین الفاظ میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ علماءہم شر من تحت ادیم السماء. ایک دور وہ آئے گا کہ اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، قرآن میں سے اس کے حروف اور الفاظ کے سوا کچھ نہیں بچے گا. مسجدیں ان کی آباد تو بہت ہوگی، بڑے بڑے نمازیوں سے بھری ہوئی، لیکن وہی خراب من الہدا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدا، ہدایت سے خالی ہوگی. وعلماءہم شر من تحت ادیم السماء.
اور ان کے علماء جو ہیں آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے پاس ہی سے فتنہ برآمد ہوگا اور انہوں میں گھس جائے گا. یہ کیفیت تھی 100% علماء یہود کی نسبت حضرت مسیح علیہ السلام آئے. لہذا آپ کی ساری تنقید کا جو ہدف رہے ہیں وہ علماء یہود تھے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا منہاج ہے. منہاج محمدی کیا ہے؟ دین غالب کرو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ایک انقلابی منہاج ہے، دین کو نافذ کرنا، دین کو قائم کرنا. اور آپ کی سیرت جو ہے در حقیقت اس کا مرقع ہے. آپ اگر دعوت و تبلیغ ہی اگر صرف پیش نظر ہوتی تو جب آپ نبی ہوئے تھے، نبوت کا جب اعلان کیا، آپ نے اظہار کیا، فوراً خطوط بھیج دیتے قیصر کو، کسریٰ کو، فلاں کو، فلاں کو کہ میں نبی ہوں، ایمان لے آؤ. یہ کیا بات ہے؟ 20 برس تک آپ نے انتظار کیا. سن 7 میں خطوط بھیجے ہیں جبکہ جزیرہ نما عرب میں دین غالب ہو چکا ہے. صلح حدیبیہ کا جب فرمایا قرآن مجید میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، تب جا کر آپ نے خطوط باہر بھیجے، پہلے تو نہیں بھیجے. اس اعتبار سے آپ کا جو منہاج ہے، منہج انقلاب نبوی، میری کتاب پڑھیے. اسی لیے میں نے آپ کے لیے اصطلاح استعمال کی ہے رسول انقلاب. رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا؟ ہم اس کے پابند ہیں، اسی نہج پر جد و جہد کر کے انقلاب برپا کرنے کی جد و جہد کرنا، کوشش کرنا. یہ بحثیت امت محمد ہمارا فرض منصبی ہے. فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. شروع ہی میں آخری شریعت نازل ہو جاتی، سب کے سب ایک ہی ہوتے، اختلاف ہوتا ہی نہ اور یہ تفرقہ ہوتا ہی نہ. اللہ اگر اپنے جو اس کا اختیار مطلق اسے استعمال کرتا تو کوئی شخص گناہ کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو اللہ کے اذن کے بغیر تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے. وہ اذن رب تو ہوتا ہے تب پتہ ہلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں ہل سکتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن بہرحال اس کی حکمت مقتضی ہوئی کہ ہر ایک کو جو کچھ دیا ہے اس میں ان کو آزمائے. تو آج بھی یہود کو آزمائے، آیا وہ اس کے احکام پر خود بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے، اور اس سے پھیلاتے ہیں یا نہیں پھیلاتے. انجیل دی اس لیے کہ جو عیسیٰ کا نام لیوا ہے ان کی آزمائش ہوگا. تمہیں قرآن دیا گیا ہے اور سنت محمد دی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہو، کتنی اس کے اوپر تم عمل کرتے ہو. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. بڑے پیارے الفاظ ہیں. بس بھلائیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگاؤ. استباق کہتے ہیں، سبقہ کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کو. استباق وہ دوڑ ہے کہ جس کے اندر ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں آگے رہوں. یہ استباق ہے. انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا. یہی آ کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرمایا کہ ابا جان ہم لوگ تو دوڑ لگانے کے لیے چلے گئے اور ہم نے جو سامان اپنا تھا، کپڑے وپڑے رکھ دیے، دوڑنے کے لیے شاید کپڑے اپنے اتارے ہوں، کیا کیا ہو، تو وہاں ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا حفاظت کے لیے. فاقل الذئب، تو آ کر اسے ایک بھیڑیا کھا گیا. اب کیا کریں؟ تو یہ ہے استباق، دوڑ لگانا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دیکھو تمہارا ساتھی کتنا ایثار کر رہا ہے، کتنی قربانی کر رہا ہے، کتنا وقت لگا رہا ہے، کتنی جان مار رہا ہے اللہ کے دین کے اقامت کی جد و جہد میں. تم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. پیچھے جو رہ گیا ہو اس کو مت دیکھو جو تم سے آگے ہو. فرمایا حضور نے کہ دین میں اسے دیکھو جو تم سے آگے ہو، اور دنیا میں اسے دیکھو جو تم سے پیچھے ہو. کیونکہ اگر اللہ نے تمہیں بہت زیادہ دولت دی تو تم سے کم والے بھی تو موجود ہیں پیچھے. ویسے حضرت شیخ سعدی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے تو دل میں شکایت پیدا ہوئی، اللہ تم نے دنیا نے کیا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے جوتے بھی نہیں. اب آگے گئے تو ایک گاؤں کوئی بستی ہوگی، اس کی مسجد کے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک شخص پڑا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی، ننجا آدمی. تو فوراً سجدے میں گئے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تو نے مجھے ٹانگیں تو دی ہیں، پیر تو دیے ہیں، اس کے پاس تو وہ نہیں. تو فرمایا فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو بالآخر قطعی اور حتمی طور پر اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تختلفون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، جتلا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دیکھیے دوبارہ تاکید. پہلے اس بہت سخت الفاظ میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ،
فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، یا پھر فرمایا وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، اور چوکس رہیے، چوکنے رہیے، مبادا یہ لوگ آپ کو منحرف کر دیں، آپ کو منحرف کر دیں اس چیز سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس میں سے کچھ چیزوں کی، جیسا کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر کوئی نہیں ہوگا تمہارا مددگار ہمارے مقابلے میں تمہیں بچانے والا۔ یہ بڑے سخت الفاظ کس لیے ہیں؟ تاکہ یہ جیسے کہ میں محاورہ بیان کرتا رہا ہوں، ہماری اردو زبان میں خاص علاقے کی یہ محاورہ ہے، اسی کہ اردو میں بھی بہت سی ہے، ایک تو نہیں ہے، لکھنؤ کی اردو اور دلی کی اردو اور دکن کی اردو اور، تو وہ ایک خاص علاقے میں کہ بیٹی دی بیٹی میں تجھ سے کہوں، بہو ری بہو تو کان دھر، یہ عام طور پر اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ جو ساس ہے وہ ٹوکے یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یوں کرو یوں کیا کرو، تو وہ بیٹی کو کہہ کر جو ہے سناتی کس کو ہے؟ بہو کو، بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، تو سن لے۔ اسی طرح یہ بات بظاہر حضور سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، نہیں، یہ اصل میں ان کے مخالفین کو سنایا جا رہا ہے کہ محمد نہیں ہٹ سکتے اس راستے سے کہ جو راستہ ہم نے ان کے لیے معین کر دیا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ روگردانی کرے فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو پکڑے، ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرے ان کے کرتوتوں کے باعث، ان کے بعض کرتوتوں کے سبب سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً لوگوں میں بہت کثیر جو ہے، بلکہ کہا پر لفظ ہم کو اکثریت، لوگوں کی اکثریت جو ہے تو فاسقوں پر مشتمل ہے۔ یہی بات آئی ہے ایک اور جگہ پر، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کریں گے تو وہ تو تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے۔ اکثریت جو ہے کبھی بھی حق پر قائم نہیں رہی، اکثریت جو ہے وہ باطل کے اوپر ہی رہی ہے ہمیشہ، پوری انسانی تاریخ۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اب دیکھیے آپ بحث ختم ہو رہی ہے، بڑا ایک عجیب سوال، تو کیا یہ جاہلیت کے دور کا حکم چاہتے ہیں؟ یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کلمہ پڑھتے ہیں شہادت کا، یہ منافقین اور یہ یہودی جو مدعی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تورات پر اور موسیٰ پر، لیکن ساتھ ہی اس بات کے بھی کا مطالبہ کرتے ہیں ہمیں مسلمان مانو، تو یہ سب چاہتے ہیں، جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں بجائے اللہ کے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر، ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی حکم ہو نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، کون سا حکم بہتر ہوگا، کون سا قانون بہتر ہوگا اللہ کے قانون سے، کون سا نظام بہتر ہوگا اللہ کے نظام سے؟ اب حکم الجاہلیت یبغون، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اللہ کے سوا حکم دینے کے اعتبار سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اللہ کو واقعتاً ماننے والے ہیں، جو رسالت پر حقیقی ایمان رکھنے والے ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔